السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، برادران اسلام، رمضان کے اس درس میں آج آپ کو ایک اہم میسیج دینے والا ہوں، اور وہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر شبینہ نام کی کوئی چیز بھی ہے؟ مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جگہ جگہ پر ایک رات میں پورا کا پورا قرآن مجید تراویح کی نماز کے اندر ختم کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اور یہ آج کل شہروں کے اندر بہت ہی زیادہ زور پکڑ رہا ہے۔ بہت سارے جو بیپاری لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن سننا ہے تو ہم ایک رات میں پوری تراویح کے اندر پورا کا پورا قرآن مجید سن لیتے ہیں، اور پھر پورے مہینے تک خوب بیپار کریں گے۔ اکثر و بیشتر لوگ یہی سوچ کر کے ایک رات میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ قرآن سن لو، ہمارا کام تھا وہ ہو گیا، اب پورے مہینے تک بیپار کرتے رہو۔ حالانکہ یہ شیطانی سوچ اور شیطانی فکر ہے کہ صرف ایک مرتبہ تراویح کی نماز پڑھو، ایک مرتبہ پورا قرآن مجید سن لو اور بہت بڑی نیکی کا کام کر لیا، یہ سمجھ لو۔ آئیے میرے دوستو، اب میں آپ کو شبینہ کی حقیقت بتلا رہا ہوں۔ شبینہ ایک فارسی لفظ ہے، اور جب فارسی لفظ ہے تو اس لفظ نے ہی اس بات کی شہادت دے دی کہ یہ عمل اور یہ چیز کتاب و سنت کی نہیں ہے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو بدعت ہوا، اور جب بدعت ہوا تو اس کے کرنے والے اسی حکم میں آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر میرا حکم نہیں تو وہ کام مردود ہے۔ میرے دوستو، دوسری بات اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ شبینہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر قرآن کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اب دیکھیے کہ جو حافظ جی ہوتے ہیں وہ جب شبینہ پڑھاتے ہیں تو کیسا پڑھاتے ہیں؟ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کبھی دیکھ لیجئے گا اور سن لیجئے گا، نیٹ کے اوپر اس سلسلے میں بہت ساری ویڈیو موجود ہے کہ وہ حافظ جی قرآن مجید کو ایسے پڑھاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دوسری جو خرابی ہے اس شبینہ کے اندر جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے کہ اس کے اندر ریاکاری ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ جب محلے میں یا کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں شبینہ ہوتا ہے تو محلے والے کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ محلے والے ایک دوسرے کے اوپر فخر جتاتے، ارے ہمارے حافظ جی نے تو اتنے گھنٹے میں ہی پورا کا پورا قرآن مجید ختم کر دیا، ارے ہمارے حافظ جی اتنا فاسٹ پڑھتے تھے کہ پوچھو مت، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہمارے حافظ جی سے زیادہ تیز تو کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے۔ یعنی اس طرح سے فخریہ جملے کہتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شبینہ کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، بس مطلب اور مقصد ایک رات میں قرآن مجید ختم کرنا ہوتا ہے۔ تیسری جو خرابی ہے شبینہ کی وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ سستی اور کاہلی کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، اور جیسے ہی حافظ جی آخری رکعت کی رکوع میں جاتے ہیں یا سلام پھیرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، دنادن دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ امام صاحب کے پیچھے ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ تو منافقت ہے نا، یہ تو منافق کی عادت ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہے کہ منافق لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کھڑے ہوتے ہیں، جو سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، بہت تھوڑا سا نام لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جس انسان نے بھی ایک رات میں قرآن مجید کو ختم کیا، اس انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر ایک رات میں قرآن مجید کو ختم نہیں کیا ہے، اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صحیح الجامع کی یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں کبھی بھی قرآن مجید کو ختم نہیں کیا، اور یہاں ایک دن بلکہ ایک رات میں ختم کی جا رہی ہے، تو کتنا غلط طریقہ ہے۔